تو یہ کہتے ہیں کہ ایک سٹنگ ممبر کے خدا نخواستہ فوتگی سے اجلاس جو ہے وہ منسوخ ہوتے ہیں، لیکن آج ہم ایک نیا نارم سیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارا ایک ممبر، ہمارا ایک فاضل دوست، اس کے بھائی پر جس طرح کی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے تو یہ ایک نیا نارم ہے، اور یہ رولز اس کی آپ نے پرمیشن اس کی اسپیشل دی ہے، اس ہال نے پرمیشن دی ہے، تو ایک نیا نارم سیٹ ہونے جا رہا ہے۔ وہ نارم ہے کیا؟ وہ نارم یہی ہے کہ ہم جب یہ ہال کا اجلاس منسوخ کر رہے ہیں، جو سپریم ادارہ ہے وہ یہ میسج دینا چاہتا ہے ان دہشت گردوں کو کہ آپ شاید ہمیں سیاست سے روکنا چاہتے ہیں، یا ہمیں پارلیمنٹری پالیٹکس سے روکنا چاہتے ہیں، یا ہمارے فاضل ممبران کو روکنا چاہتے ہیں۔ ہم کسی صورت جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر رہتے ہوئے نہ اپنی پالیٹکس ترک کریں گے، نہ اس قتل و غارت سے مروب ہوں گے، نہ اس قتل و غارت سے خوفزدہ ہوں گے، نہ اس قتل و غارت سے اپنا جو کانسٹیٹیوشن رول ہے اس سے 1 انچ پیچھے ہٹیں گے۔ اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں، دہشت گردوں نے ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز میں دھماکے کیا، ہمارے ٹیچرز کو شہید کیا، ہمارے ڈاکٹرز کو شہید کیا۔ کیا ایس پی کے یونیورسٹی آج آباد ہے یا غیر آباد ہے؟ کیا انہوں نے ڈی پی ایس کالج کے جو پرنسپل تھے خضدار کے ان کو شہید کیا؟ کیا آج ڈی پی ایس اسکول جو ہے خضدار میں آباد ہے یا غیر آباد ہے؟ انہوں نے ہمارے فاضل دوست خیر جان بلوچ کے بھائی کو، وہ جو ڈاکٹر تھے جو انسانی خدمت کرتے تھے، انسانیت کی خدمت کرتے تھے، کیا وہ خدمت کا سلسلہ رک گیا ہے؟ نہیں رکا۔ خیر جان کی صورت میں آج بھی آواران میں جاری ہے۔ تو انہوں نے اسی طرح شفیق احمد خان کو جو ایجوکیشن منسٹر تھے ان کو شہید کیا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید لوگ پالیٹکس سے، ان کے بھائی نے پالیٹکس کی اور وہ اس ممبر رہے اس آگسٹ ہاؤس کے۔ تو کسی صورت میں بھی دہشت گردوں کا جو بھی نظریہ ہو، پھر ہماری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی نے جو دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دی، ہمیں اپنی شہید بی بی محترمہ بے نظیر بھٹو کو، اور اس طرح 18 اکتوبر ابھی کل گزری ہے کہ کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے کہ ہم نے اس دہشت گردی کے سامنے جس طریقے سے ہم کھڑے ہوئے اور ہم نے اپنے قائدین کو گنوایا۔ اس طرح اس آگسٹ ہاؤس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب نے کہیں نہ کہیں اس دہشت گردی کے جنگ کو چیلنج کیا ہے۔ ہم آنے والی نسلوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جو وائلنس ہے، وائلنس کی کوئی بھی فارم ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اس وائلنس کو ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف کنڈیم کریں گے بلکہ اس کے آگے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے رہیں گے، اور دہشت گردوں کے جو عزائم ہیں وہ خاک میں ملیں گے۔ میں آپ کی توسط سے یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں اس آگسٹ ہاؤس کو، بلوچستان کے لوگوں کو، کہ یہ جو قتل و غارت کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے یہ بلوچ کو ایک لا حاصل جنگ میں ڈالا گیا ہے۔ یہ جو نوجوانوں کا قتل ہو رہا ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ پارلیمنٹ وہ فورم ہے جہاں سے ہمارے رائٹس، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں جناب اسپیکر، چاہے وہ پروونس کی صورت میں ہو کہ ہمیں صوبہ کی صورت میں ایک صوبہ ملا، یا ہمیں 18th امنڈمنٹ کی صورت میں ہمارے رائٹس ملے، یا اس کے بعد جو آغاز حقوق بلوچستان کی صورت میں جناب آصف علی زرداری صاحب نے یہاں پر ایک پروگرام شروع کیا، یا پرامن بلوچستان کی صورت میں ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب نے اس کی لیڈ لی جب وہ وزیر اعلیٰ تھے۔ جو بلوچستان کو رائٹس ملے ہیں وہ پارلیمنٹ سے ملے ہیں۔ آج بھی بلوچستان کے لوگوں کو جو رائٹس ملنے ہیں وہ بلوچستان کی، پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی کانسٹیٹیوشن سے ملنے ہیں، نہ کہ قتل و غارت سے ملنے ہیں۔ یہ قتل و غارت جو ہے یہ ایک لا حاصل جنگ ہے۔ اس جنگ سے سوائے خون کے، سوائے بربریت کے، سوائے دہشت گردی کے، سوائے لاشوں کے، سوائے اسکولوں کے بند ہونے کے اور کچھ نہیں ملنا ہے۔ ترقی کے سفر کے رکنے کے علاوہ کچھ نہیں ملنا ہے۔ لہٰذا یہ ایوان بھرپور انداز میں نہ صرف اس واقعے کی، اس کے علاوہ جتنے واقعات دہشت گردی کے ہو رہے ہیں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے، اور اپنے افواج کے ساتھ، اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ یہ اظہار یکجہتی کے ساتھ ساتھ یہ ڈیمانڈ بھی کرتا ہے کہ یہ آپ کی پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ اس دہشت گردی کے جنگ کو روکنا ہے، اور حکومت آپ کے ساتھ مل کر، اور حکومت کی ذمہ داری، ہم اپنی ذمہ داری سے مبرا نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ ہم شانہ بشانہ اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ اس دہشت گردی کی جنگ میں کھڑے ہیں، کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ شکریہ جناب۔ تھینک یو۔